بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش جی. منه أن من ذاق شيئا بطعمه لم يفسد صومه فإنه لو كان الماء مالحا يجد طعمه عند المضمضة لا يفسد به الصوم. چلو جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. آیا کریمہ مسئلہ چل رہا ہے عبارت النص اور اشارت النص کا. اس کی دوسری مثال آئی تھی جی، جس سے مسئلہ چلتے چلتے یہاں پہنچا تھا کہ بھئی اگر روزہ جنابت کے منافی نہیں تو پھر کلی اور استنشاق یہ روزے کی بقا کے منافی نہیں. وہ ابتدا تو ہو چکی ہے نا، بعد اگوں شام تک بقا ایندی بقا کے منافی نہیں ہے. اگر اس نے کلی کی یا ناک میں پانی چڑھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلی تک عرض کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اس نے غسل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، مدمدہ، استنشاق اور سارے بدن کا غسل. یہ پورا مل کر بنے گا غسل. سمجھا گی جی؟ لہٰذا جب مدمدہ اور استنشاق روزے کی بقا کے منافی نہیں تو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. متفرع ہوا اس سے یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے اپنے منہ کے ساتھ کوئی چیز چکھی تو بینستور ولم جو جاوز حلق ہو، حلق سے نیچے نہیں گئی، چکھ کر تھوک دی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ آ گیا. کیا کیا جی؟ دلیل پھر پڑھ دیا. علامہ فرماتے ہیں کہ متفرع ہوتا ہے اس سے، یعنی مدمدہ اور استنشاق جو ہے یہ روزے کی بقا کے منافی نہیں. اس سے ایک اور مسئلہ متفرع ہو گیا. متفرع میں نکل آیا تو سمجھ آ گیا. جس شخص نے کسی چیز کو چکھا منہ کے ساتھ اور وہ چیز یعنی زبان سے چکھا، حلق سے نیچے نہیں جانے دی، اس کے ساتھ روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس پر دلیل سنیں. دلیل یہ ہے کہ بندہ خوشاب دا کتھوں دا پانی منہ چ پا تے ایویں ہوندا جویں لون گھولیا ہوندا ہے جی. سمجھ آئیے جی کہ اگر جس پانی سے وہ غسل کر رہا ہے وہ پانی نمکین ہو، جس پانی سے کلی کرنے کی کوئی نہیں کرنی، تو اس نے نمکین پانی منہ میں ڈالا تو ذائقہ پائے گا کہ نہیں؟ تو ذائقہ آیا نمک کا اور پھر پانی پھینک دیا تو اس کلی سے روزہ فاسد ہوا ہے؟ تو ذائقہ تو پایا اس نے کس دا؟ نمک دا. اسی طرح کوئی اور چیز چکھے تو ذائقہ ہی ہے نا، باہر تھوک دیا ہے تو لہذا روزہ فاسد. ہاں جی دلیل دی اس پر. وہ جو غسل کر رہا ہے جس پانی سے غسل کر رہا ہے وہ پانی نمکین ہے تو وہ اس پانی میں اس کا ذائقہ پائے گا. جب کلی کرے گا تو نمکین پانی کا ذائقہ پائے گا اور اس کو باہر پھینک دے گا تو اس کے ساتھ جب روزہ فاسد نہیں ہوتا. حالانکہ اس نے نمک کا ذائقہ اس کے باوجود روزہ فاسد ہے. یہ تو پیچھے ثابت ہو گئے. تو لہٰذا اسی طرح اگر باقی کوئی چیز چکھ لے اور اس کو وہ چیز اس کے ہاتھ کے نیچے نہ جائے تو لہذا روزہ فاسد ہے. اور متفرع ہے اس سے کس سے من عدم منافات المدمدہ والاستنشاق، کس کے؟ روزے کے منافی نہیں. اس سے کیا؟ یہ کہ وہ بندہ جس نے چکھی کوئی شے اپنے منہ کے ساتھ تو شرط ہے کہ ولم یجاوز نہیں فاسد ہوگا روزہ اس کو. کیونکہ اے دلیل ہے اگر وہ پانی نمکین کیڑا جن نال غسل کرنا پہ تو کلی کرنی سو کہ نہیں پائے گا.
ज़ैका उसका कुली के वक़्त कुल्ली के वक्त तो नहीं फासद होगा नहीं फासद इसके साथ इसके साथ रोज़ा रोज़ा। ते लिहाजा होर कुछ है चखने नाल भी रोज़ा फासद नहीं होगा। हाँ जी शाबाश जी और मुतफरे होता है इससे मुतफरे होते हैं इससे ये बात कि वो शख्स जिसने चखी कोई शय अपने मुंह के साथ तो नहीं फासद होगा उसका रोज़ा, क्योंकि अगर वो पानी नमकीन पाएगा वो उसका ज़ायका कुल्ली के वक्त वो नहीं फासद होगा उसके साथ रोज़ा। और शाबाश मुतफर जी। है इससे ये बात कि वो शख्स जिसने चखी कोई शय अपने मुंह के साथ तो नहीं फासिद होगा रोज़ा उसका, क्योंकि अगर हो पानी नमकीन पाएगा ज़ायका उसका मदमदा के वक़्त तो नहीं फासिद होगा उसके साथ रोज़ा। मौलमा وعلم منه حكم الاحتلام والاحتجام والادهان لأن الكتاب لما سمى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة. توجہ جی علامہ فرماتے ہیں یہی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نا بھائی صبح تک جی یہ تین کام کر سکتے ہو کھانا اور کھانا پینا اور جماع. اس کی تینوں کی تھوڑا جا غور کریں جی عبارت لمبی جی پھر کچڑ مچڑ ہو گیا تو پھر آنکھوں کو جو گنجڑ پہ گئے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تین کاموں کی اجازت دی ہے کھانے کی پینے کی اور جماع. ایت بھائی صحابت بڑے عجے ایت یار اس کی کیا دی ہے اجازت دی ہے تو صبح صادق ہو گئی بندہ جنبی ہے تو روزہ جنابت کے ساتھ شروع ہو گیا روزہ جنابت کے ساتھ شروع ہو گیا. اصل امساک روزہ ہے امساک کن سے تین چیزوں سے کھانے پینے کھانے پینے اور جماع سے. جماع سے کہ صبح صادق کے بعد ان تین کاموں میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے نیت کے ساتھ وہ تو علیحدہ بات ہے یہ ہے امساک یہ ہے انصاف اب سنیں معلوم ہو گیا اس سے کس سے سماتم الصیام الی اللیل جو ہے بے پھر روزہ پورا کرو تینہ چیزاں کو رک جاؤ تینہ چیزاں کو جاؤ معلوم ہو گیا اس سے حکم احتلام کا کس کا احتلام کا کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو یہ بھی روزے کے منافی نہیں ہے. اگر کسی نے پچھنے لگوائے روزے کی حالت میں تو یہ بھی روزے کے کافی نہیں ہے. اگر کسی نے تیل لگایا روزے کی حالت میں یہ بھی روزے کے منافی منافی نہیں ہے کیا کیا جی سماتم الصیام الی اللیل سے اللہ بھلا کر جے وہ میرے ہو یارو وہ میرے پڑوسی ہو سوابے والے ہو معلوم ہو اور گیا میرا تو مان تران تسی ہو یار جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ثم اتموا الصیام الی اللیل سے معلوم ہو گیا حکم احترام کا اور احتجام کا اور حکم اتحاد. احتجام پچھنے لگوانے دھیان تیل لگانا اصل میں جس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے نا وہ پھر مسئلے بیان کرنے ہوتے ہیں نا بھی ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اگلی گل جی لینا نہیں گل چلائی صرف انہیں بھی اتوں اے گل پتہ چل گئی اتوں یہ کرتا ہے اس ایت کو پتہ چلیا بھی روزے یہ تینے چیزاں روزے دے منافی نہیں ہے کیڑی کیڑی احتجام اور کھانا اور روزے دے منافی او شے ہونی ہے جس کو روکیا گیا ہے جس کو روکا گیا. ہوں اگلا دیکھو اس لیے کہ کتاب نے کس نے کتاب یعنی قرآن پاک نے وہ جڑی ساری ایت پڑھی ہے احل لکم تو لے کے آخر تک جی اس لیے کہ کتاب نے جب نام رکھا ہے امساک کا روزہ او لکھے مفعول اولی سمدا او 100 من مفعول ثانی ہے کہ جب کتاب نے امساک کا نام کیا رکھا ہے روزہ کیڑا امساک ایسا امساک جو لازم ہے باواسطہ لازم میں نام ہی ہوتا بھی عرض کو نہیں ایسا ایک امساک جو لازم آتا ہے بسبب رکنے کے اشیاء ثلاثہ سے بسبب رکنے کے اشیاء ثلاثہ سے ایسی اشیاء ثلاثہ جن کا ذکر ہے کندے وچ ایت وچ رکنا کدوں اول صبح میں صبح صادق ہوندیاں ہی جیڑا بندہ کھانے پینے جماع کولو رک جائے تے نیت کر لوے
ਇਸ ਇਮਸਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? रोजा ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਮਾ ਤਿਮੁ ਸਿਯਾਮ ਇਲਲ ਲੈਲ, ਸੁਮਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਬਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸਿਯਾਮ ਤੇ ਸੌਮ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਵੇ, नहीं समझ आई? समझ की ना रखे? सौम रखे। सोम। लिहाजा जब इसका नाम सोम है, तिन्ना चीज़ां को रुकना, तो ओले माँ ए लम्मा दा जवाब ही मालूम होगी ये बात कि रोज़े का रुकन क्या चीज़ है, और रुकन जड़ा शायद ये हकीकत च दाखिल होवे जी जिन्हें को शय बनती है। रोज़े का रुकन क्या है? रोज़े का रुकन पूरा हो जाता है रुकने के साथ किन से? तो अशिया सलासा व इतलाम है, नहीं है, एहतजाज है, नहीं। इद्यान नहीं है, है। लिहाजा ये रोज़े के मुनाफी नहीं है। लिहाजा ये रोज़े के खिलाफ नहीं। और फिर आशिया पढ़ते हैं ना पहले कितने इन्हें समझो जी जी हाँ जी इस बार के एहतलाम और कोर के बचने खड़े लगवाना गुस्सा और तेल लगवाना ये रोजे के मुनाफी नहीं है। इस पर दलील यह है कि किताब ने यानी अल्लाह तबारक व तआला के फरमान उहलिका लकुम ने इसमें ये पूरी आयत में बाकुलू वशरबू पिछों फलाना बाशिरू हुन्ना तक बाकुलू वशरबू तीन चीज़ां ने नाम रखा है इमसाक लाजिम का, जो तीन अशिया सलासा मज़कूरा से है। इन इनके इंतहा बवास्ता इंतहा यानी अशिया सलासा मज़कूरा से रुकना किस में? अव्वल सुबह में। अव्वल सुबह में तीन चीज़ों से रुकने का नाम क्या रखा है? और सुम्मातिम मुस्सियामा, इनका नाम क्या रखे है? रोज़ा रखे हैं। तो लिहाजा पता चल गया चल गया कि रोज़े का जो रुकन है वो तीन चीज़ों से रुकने से पूरा हो जाता है। तीन चीज़ों से, एक साथ पूरा हो जाता है। इन तीन चीज़ों में ना इन तीन चीजों में ना इस्लाम दाखिल है और ना इत्तेजाम दाखिल है और ना इत्तेहान दाखिल है। है मतलब है। ओ तो वेख हाशिया नजर आउंदा पे जी बहरहाल इहतलाम पस नहीं तोड़ता रोजे को, नहीं तोड़ता रोजे को कौन? इस्लाम इसलिए कि ताकीक पहचान चुका है तू कि जनाबत में नल आहल ओ बीवी दे नाल कुर्बत करदा रहा, एक सेकंड पिछा हटिया ते हुण जनाबत है कि कोई नहीं? है। ये जनाबत में नल आहल, हालांकि ये इख्तियारिया है। जी। वो जेड़ा बीवी नाल जो कुछ कर रहे इख्तियार नाल कर रहे, मगर पुलिस डंडे मारदी पई है, इख्तियार इख्तियारिया है। ये जनाबत नहीं मुनाफी किसके? सौम के मुनाफी नहीं है, मुनाफी। साबित हो चुके हैं। तो पस जनाबत बिल इस्लाम मस्ती के अवला बतरीके औला रोजे के, मुनाफी नहीं है। बल्कि इसमें ज़रूरत अशद है बसबब नौम के बंदा सौंगे इंदा विच दखल ही कोई नहीं। क्या दखल? नहीं है। दखल ही कोई नहीं। ख्वाब विच बाग बेंदा फिरदा उठिया तो कोई शय नहीं जी। समझाइए जी। अच्छा हुण दूसरी हदीस एक उनका जवाब, और वो हदीस जो रवायत की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वबारक वसल्लम से, एक बंदा पछने ला रहा सी जी दूजे नूं, तो वो इसी को रुंबी लानी सी। की लानी सी? रुंबी आंदा कद्दू बनाया तो विच साफ करके और जिवें उन्हें कुपियां निकलियां उस ਵੇਲੇ कंड उत्ते ना पछने ला के ना इत्थे हड्डी उत्ते ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਦੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਗਲਾਸ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਪੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਜੇ ਪਤਾ ਕਦੀ ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਖੇਡ ਵੀ ਲਵਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖੇਡੋ ਸਬਕ ਪੜੋ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਚਮੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਦੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਫੇਰੇ ਆਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਛਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ या किसी बंदे दी नज़र कमज़ोर है तो पछने ला रहा है तो नज़र नेड़े करना है, कोई कतरा उठ के मूँह च पै सकता है कि कोई नहीं? ऐ सुनो कि भाई सरकार ने फरमाया हाजिम पछने लगवाने वाला महजूम जिसको पछने लगवाए गए हैं दोनों ने क्या कर दी? अफ्तार, इनका रोज़ा ख़त्म हो गया। इनका रोज़ा खत्म तो तुसी पे आंदे पछने लगवाने नाल कुछ भी नहीं हुंदा, सोहणे फरमाया दा रोज़ा खत्म टूट गया। तो फतावील हो इस हदीस की तावील ये है कि ये दोनों करीब हो गए हैं रोज़ा इफ्तार करने के। इफ्तार का मतलब ये नहीं भी शाम का वक्त हो गया फिर रोज़ा टूट सकता है। किमें
महजूम बसबब खरूज दम के जो पैदा करने वाला है ज़ौफ़ को ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਪਛਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਪਛਨੇ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਵਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਇhtiyਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਸਮਝਾਈਏ ਬੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਛਨੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਛਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੂਨ ਮੁਤਬਰ ਕੇ ਚੂਸਣੀਆਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ और मालूम हो गया इससे इससे सुम्माति मुस्याम लैल सारी आयत नु सामने रखो हुक्म इहतिलाम का और इह्तिजाम का और इद्दिहान का और कुल्लो वाहिद मिनहा ला युफसिदु सौम ए हुक्म पता लग गया क्यों पता लगा इसलिए कि किताब ने लम्मा शरती ते ओले मागो जजा होनी इसलिए कि किताब ने वो जड़ी पूरी ऐत पढ़ी जे तीन चीज़ां में जिक्र ने नाम रखा है इमसाक का रोज़ा ए जुमला पूरा हो गया उन नाल जोड़ो सारा इसलिए कि किताब ने जब नाम रखा है इमसाक का ऐसा इमसाक जो लाजिम आता है रुकने के वास्ते के साथ किन से रुकना तीन चीज़ों से ऐसी तीन चीज़ें जो मज़कूर है किंदे विच ऐत विच तो रुकना कदों सुबह के अव्वल में इस इमसाक का नाम क्या रखा है कुरान ने सौम फरमाया नहीं सुम्माते मुसयाम ते जदों कुरान पाक ने इस रुकने दा ना तिन्ना चीज़ां को रुकने दा ना की रखा तो मालूम ये जवाब ही लम्मा था तो जवाब तो मालूम हो गई ये बात कि रोजे का रुकन पूरा हो जाता है रुकने के साथ अशियाए सलासा से ओ कौन है हाँ जी को समझ लगी जी गलती के को नहीं खुदा व दलील समझ आई है शाबाश जी और एहतिजाम का और हुक्म इद्दिहान का इसलिए कि किताब ने जब नाम रखा इमसाक का ऐसा इमसाक जो लाजिम आता है रुकने के वास्ते के साथ अशियाए सलासा से जो मजबूर हैं रुकना कदों सुबह के अव्वल में इस इमसाक का क्या नाम रखा है सोम तो मालूम हो गई इससे ये बात के मालूम हो गई ये बात के रोजे का रुकन पूरा हो जाता है रुकने के साथ अशिया बाबे सबक बड़ा औखा जे मेहरबानी करे अजे भला हो जे जी और मालूम हो गई अल्लाह भला कर जे इहतिलाम का और इंतजाम का और इद्दिहान का इसलिए कि किताब ने जब नाम रखा है इमसाक का ऐसा इमसाक जो लाजिम आता है जो लाजिम आता है रुकने के वास्ते के साथ अशिया सलासा मज़कूरा से किस वक्त अव्वल सुबह के अव्वल में अव्वल सुबह में जी तो मालूम हो गया ये कि हो गई मालूम होगी ये बात के रोजे का रुकन पूरा हो जाता है के साथ अशियाए सलासा से ते उन्हें बचे तीन तो कोई नहीं जी सुन जी गल जी आशिया बेखन वाला शियाए अगर कहा जाए कि समझ आई है मुसन्निफ की कलाम से कि रोज़ा तो रुकना है अशियाए सलासा से रोज़ा तो रुकना है अशियाए सलासा से हालांकि मामला इस तरह नहीं सिर्फ तिन्ना को रुकना ही रोज़ा नहीं इसलिए कि ज़रूरी है इसमें नीयत ना रुकना ते आहलीयत भी हैज़ो नफास को भी पाक होवे ते बालग भी होवे ते मुसलमान भी होवे ये भी नाल जरूरी ने कि सिर्फ तिन्ना को रुकना ही इमसाक नहीं ना जवाब ये है वो सोने मामला एवं ही है लेकिन ये बाकी चीज़ां मशहूर ने इन्हें दसने की लोड़ नहीं लेकिन नहीं दरपे हुए इसके लिए बावजह मशहूर होने के आंदे ने ए गल सुनो
ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਕਸੀਰ ਮਾਂ ਕਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਢਿੱਡ ਵੱਡਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਦਾ ਕਸੀਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਚੋਖਾ ਤੇ ਕਸੀਰ ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਛਿੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਜੀ کہ کثیر ما چھوڑے جاتے ہیں مقدمات ایسے مقدمات کہ موقوف ہوتی ہے شے مقدمات پر کیوں چھوڑے جاتے ہیں بوجہ ظہور کے بوجہ ظہور کے سمجھائیے جی ایشا بس کنیاں گلاں نے جڑیاں خود بخود سمجھ آؤندیاں نے تے بھی مثال طور پتر اتوں تو پنڈی جا نا تے پھر اتوں یہ شے لے آ ہوں دسنا کہ پتر اڈے تے جائیں کوئی سونی جی بس ویکھی کوئی اچھا جہا ٹوٹا پھر بمی یہ آ دسنے کی لوڑ کوئی نہیں یہ خود بخود سمجھ آتی پی یہ تو نہیں بھی کھوتی ریڑھی تے بہ جانا سو کنیاں گلاں نے جہڑیاں خود بخود سمجھ آਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਾਦ بھی ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ لیکن دسی دیا نہیں خود سمجھ آ جاتی اے قانون دسیا نے کہ بہت دفعہ مقدمات جن پر مولوی جی شے موقوف ہوتی ہے چونکہ وہ مقدمات زہر ہوتے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے یہاں بھی اسی طرح نیت کا ذکر نہیں کیا اہلیت کا ذکر نہیں کیا وگرنہ روزے کا رکن ہے 3 چیزوں سے رکنا نیت کے ساتھ مع اہلیت 3 چیزوں سے رکنا مع اہلیت اے روزہ دار رکن اگے جی وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت فإن قصد الإتيان بالمأمور به فإن قصد الإتيان بالمأمور به انما خبری انما يلزمه عند توجه الأمر والأمر انما يتوجه والامر خبری فرق والأمر انما يتوجه بعد الجزء الأول لے قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل چلو جی اچھا جی ایک اور مسئلہ اور مسئلہ ان کا نام ہے مسئلہ تبییت کی یہ پھر پڑھ دیں بعد مسئلہ تبییت اور اتوں ویکھو حاشیے تے اور تبییت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ کندہ اور رمضان دے مہینے دا کیا شرط ہے اس روزے میں تبییت یعنی نیت رات سے اے نال کندی تفسیر کی تھی رات سے نیت کرنی یا کہ نہیں ایدے ویکھو اے سورج ڈبدا ہے نا تے اتھوں لے کے صبح صادق تک صبح اندہ نا لے لے اندہ نا تے صبح صادق تو سورج ڈوبن تک اندہ نا نہار ہے شریعت لیلو نہار کی جندے وچ مولوی صبح صادق ہونے تک اندہ کی نا ہے لیل روزے دی جڑی نیت ہے روزے دی کیونکہ حج جتنے بھی فرائض نیت کری دی ہے جی نماز روزہ حج زکات دی نیت تو بغیر نہیں ہوندے جی روزے دی نیت صبح صادق تو پہلا ضروری ہے صبح اندر نہ ہے رات نو نیت کرنا کی اور لوگوں نے رات مطلب بندہ 10-11 بجے اور رات آخری جز تک کی ہے رات ہے بے صبح صادق تو پہلا نیت کرنا شرط ہے تا کل دا روزہ ٹھیک ہوئے گا تا سن دے ہو صبح صادق تو پہلا راتی او کل ہونا ہے صبح صادق ہوئی تے اج ہو گیا صبح صادق تو پہلے کی نہ ہوندا تے صبح صادق ہوئی تے اج ہو گیا تے آیا بھی یہ صبح صادق تو پہلا یعنی راتی نیت شرط ہے یا کہ صبح صادق تو بعد نیت کر لوے کھانے پینے جماع کو رک جائے نیت بعد کر لوے تو روزہ ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہے اس میں اندر نام مسئلہ تبییت چلو او ویکھون پھر ایک باری کہ مسئلہ تبییت اور وہ یہ ہے کہ روزہ رمضان کا کیا شرط ہے اس میں تبییت یعنی نیت رات سے راتی 12 بجے صبح صادق یا کہ نہیں یا کہ نہیں
بس اند شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط ہے وہ آندے نے بھی صبح صادق تو پہلا نیت کیتی نا تے وہ تاں جڑی نیت بنائی ہے او باب سوم غدن تو غدن بھی اجے صبح صادق ہوئی نہیں اجے غدن کل اے وے باب سوم من شہر رمضان سمجھی گل آندی کہ کوئی نہیں آندی اللہ ٹھیک ہے جی ہن آندی تو پتہ لگا بھی کی آندی ہے جی شفافے کے نزدیک یہ شرط ہے لہذا صبح صادق تو بعد نیت کرے تو آندے رمضان دا روزہ کوئی نہیں اور نفلیاں وچ اتفاق ہے کندے وچ کی کہ صبح صادق تو بعد نیت جائز ہے زوال تو پہلا نصف النہار تو پہلا نیت کر لوے نا تے کی ہے کیونکہ اس تے حدیثاں ہون گیا بھی سونے کتنی دفعہ گھر تشریف لے دھوپ چڑھی سی تے پوچھا وہ گھر چیز ہے تے عرض کی تھی کہ جی کوئی نہیں فرمایا اچھا میں روزے کی نیت کرتا ہوں وہ نفلی روزے سن کیڑے وہ بال اتفاق ٹھیک نے اے رمضان دی گل ہے کہ رمضان دے روزے جڑے فرضی نے اے بے صبح صادق تو بعد نیت کریے تے ہو جاندہ ہے کہ نہیں شفافے کے نزدیک نہیں ہوتا ان کی دلیل لقول علیہ السلام سونے فرمایا کہ نہیں روزہ اس بندے کا جس نے نئی نیت کی روزے کی رات سے رات 10 بجے پہلے مہربانی نہیں جاؤ سنیں جی اے حدیث جی اے تا آگے شفافے دا مسلک ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک نئی شرط صبح صادق سے پہلے نیت بلکہ ادا ہو جاتا ہے روزہ نیت کے ساتھ قبل الزوال صبح تو کھادا پیتا کچھ بھی نہ ہوئے تے صبح اٹھ کے دھوپ چڑھ گئی 8 9 10 بج گئے نے نیت کرے تو روزہ ٹھیک ہے سنے ہی بلکہ زوال سے پہلے نیت کر لے تو ٹھیک ہے اور یہ ان دلیل سنا جی یہ اس لیے کہ نیت ارادے کا نام ہے نیت ارادے کا نام ہے پس اگر ہم قول کریں اس بات کا کہ نہیں جائز رات سے جیسا کہ شفافے فرماتے ہیں تو البتہ پہنچائے گا یہ کام کتاب اللہ کے نسخ تک خبر واحد کے ساتھ کس کے ساتھ کتاب اللہ وچ مطلق نے کیے اے روزہ جڑا ایت پڑھی جے پوری ان دے وچ مطلقاً ذکر ہے بے راتی ساری یہ 3 کام کردے رہو تے صبح صادق ہوندے 3 کو رک جاؤ مطلق نہیں ہے گا کہ نیت دا ذکر ہے ہوتے نہیں ہے گا ہوں کتاب اللہ کہندا مطلقاً لہذا بعد وچ بھی نیت کرے تے ہو جائے گا زوال تو پہلے تک بعد وچ نہیں اون دی دلیل وکھری ہے کہ لیل اکثر حکم الکل کے تحت اور ہمارے نزدیک کتاب اللہ کا نسخ خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں ہے جی تو ہم نے قول کیا ہے دونوں پر عمل کرنے کا کتاب اللہ پر بھی اور سنت پر بھی لہذا صبح صادق کے وقت نیت کر پہلے نیت کرے یہ بھی ٹھیک ہے بعد میں نیت کرے یہ بھی تو گل سمجھیے ایشا پاس ہون چلو کتاب والے پاسے علامہ فرماتے ہیں اسی پر نکالا جاتا ہے حکم مسئلہ تبییت کا کس کا کسی پر او بین استور یعنی موجب اس نس کا یعنی قولو تعالی کلو واشربو بے قرآن پاک میں آئے پچھلی گل ساری پڑھی مولی عبدالجلیل سوں گے ایڈی پچھلی گل پڑھی ساری کیڑی بے روزہ کیڑی شاید نہ آئے انسان کیڑے کیڑے اے قرآن پاک نے آکھا بھائی انہاں 3 کو رکنا ایک ہی ہے اس گل کو تبیید والا مسئلہ بھی سمجھ آ تبیید والا ہن دھیان کریا جے کہ اس سے نکالا گیا حکم مسئلہ تبیید میں ہن دلیل سمجھا جے کہ صبح صادق تو بعد مولوی جی نیت کیوں ٹھیک ہے صبح صادق کے بعد کندی رمضان دے روزے دی باقی دے اتفاق ہے اور دلیل سمجھو
ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਜਲੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ जी ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮਿਰ ਅਬਦੁਲ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੂਰ ਬੇ जी ਕੀ ਬੇ ਮਾਮੂਰ ਨੇ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਤੇ ਅਮਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਦਾ ਅਮਰ ਆਉਣਾ ਹੈ जी ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਬਬ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ आमिर दे हुक्म देर दे वक्त ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ 11 ਵਜੇ गालिब हो ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਤੇ 11:15 ਵਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ तो है कि पहले मौलवी जी की होवे बई आमिर दा अमर ता होवे ना ते ता कम जिम्मे आना है ना झटकी जी बोली है हुण सुनो ए वेखो तवज्जो करो ओ दलील क्योंकि इरादा करना मामूर बे को लाने का मामूर बे को करने का महज लाजिम आता है मामूर को अब्दुल जलील को अमर के मुतवज्जे होने के वक़्त और समझ आती भी गल कि कोई नहीं भी मामूर बे दे करने दा जेड़ा इरादा करना है भी मैं तेनों कहना है ना पुत्र पानी लिया तो हुण तू इरादा कर रहे किस चीज़ का पानी लियान दा पहले तो नहीं करना तो कानून सुनो कि मामूर पे जड़ा काम है ते मामूर जिन्होंने हुक्म दिता है आमिर हुक्म देने वाला तो सीगा अमर जिंदे नाल हुक्म दिता है कमाल है यार क्योंकि इरादा करना मामूर बे के लाने का करने का लाने का करने का ये इरादा महज लाजम होता है किसको अमर के तवज्जो के वक़्त जदों अमर ते होना है तो ता होना है उस तो पहले तो नहीं होना अच्छा हुण सवाल है वे ये रोज़े वाला अमर साडे वाल कदों मुतवज्जे होया साडे वाल कदों मुतवज्जे होया हुण गौर करो उस नुक्ते ते बई सुबह सादक तक तुहानू खाने पीने ते जमा दी इजाजत ओ कुरान पाक जी सुम्मा तिम्मु सियाम इलल लैल जिले सुबह सादक होगी तो हुण की करो रोजा पूरा करो ਹੁਣ ਅਮਰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਹੈ जी ਅਮਰ मुतवज्जे हो सुबह सादिक की पहली घड़ी में ਇਸ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਕੁਛ ਲਮੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ दूसरे ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ नियत समझ आई जी इधर देखो अमर मुतवज्जे और अमर बिसौम महज मुतवज्जे हुआ है जुज़ अव्वल के बाद जुज़ अव्वल के दलील की है ले कौले ताला सुम्मा तिमुस्सियाम इलल लैल ये सुम्मा है ना तराखी वास्ते जी भाई सुबह सादक तो बाद की करो रोज़ा पूरा करो ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਲਿਲ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮੁਲ ਕੁਲ ਦੇ ਤਾਤ ਜ਼ਵਾਲ ਤੱਕ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੋਂ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਨੀਅਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ लेकिन लाजम जी आँदी कदों आँदी तो बाद आँदी सुबह सादक तो बाद आँदी लिहाजा कहना भी बाद नीयत करे तो जायज़ ही नीयत किताबुल्लाह दे नाल नसख लाजम आ जाए को समझ आँदी भी गल दी अल्लाह भला कर जे आँख वह निक्या की आख्या और इसी पर निकाला गया हुक्म मसला तदयीब में मसला तदयीब यानी रोजे की नियत करना रात में रात को ज़रूरी है या सुबह सादक के बाद भी ठीक है तो इसे
تو ہمارے نزدیک صبح صادق کے بعد نیت ٹھیک ہے، شوافے کے نزدیک صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک کیوں جائز ہے؟ ہمارے نزدیک اس وجہ سے کہ معمور بھی کا لانا محض لازم آتا ہے۔ ہاں، معمور بھی کے کرنے کا قصد کرنا، معمور بھی کے کرنے کا قصد کرنا۔ قصد ہوا نیت ہے نا، قصد نیت کچھ ہے نا، انہیں نیت کی تھی، انہیں ارادہ کیتا، انہیں قصد کیتا، کچھ ہے ہی ساری یار۔ یہ لازم آتا ہے معمور کو امر کے توجہ کے وقت۔ ہاں بھی پہلے امر ہوے گا تو پھر اس دے ذمہ ہے کہ ہونے کام کر، اور امر یہاں متوجہ ہوتا ہے جز اول کے بعد، کیونکہ سما جو ہے سما جی بھئی صبح صادق دے رات دی آخری گھڑی تک تا تینہ دی اجازت ہے۔ اس تو بعد سما ہے، تو جس لئے امر متوجہ ہونا ہے تو صبح صادق ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی، اس تو بعد جڑے نا ان کرو، تو لہذا صبح صادق کے بعد نیت ٹھیک ہے، کچھ سمجھیے جے گل۔ اور اسی پر نکالا گیا حکم مسئلہ تبییت میں، کس میں؟ مسئلہ تبییت میں۔ او حشت رسولات ہے سارا، پس کیونکہ ارادہ معمور بے کے لانے کا، اور لانے میں نہیں کرنے کا، محض لازم آتا ہے معمور کو اور بندے کو امر کی توجہ کے وقت، اور امر ہونے سے بھی امر کا تو متوجہ ہو جائے، اور امر بالصوم محض متوجہ ہوتا ہے جز اول کے بعد۔ پھر کیڑا وقت ہے؟ او طلوع صبح ہے۔ ایک کیویں متوجہ ہویا؟ ایک کتوں ثابت ہویا؟ کتوں ثابت ہویا مولی ویس؟ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثم اتموا الصیام الی اللیل، حاشیے میں لقول تعالیٰ نظر آ رہی؟ لقول، خلاصہ یہ ہے کہ دلیل دا خلاصہ نیت لغتاً ارادے کا نام ہے، اور ارادہ معمور بے کے کرنے کا نہیں ہوتا مگر جب پائی جائے طلب اور خطاب، کس کے لیے؟ معمور بے کے کرنے کے لیے، وہ سوکھا معنی کر رہے ہیں، اور خطاب جڑا ہے وہ تو محض متوجہ ہے روزے میں کب؟ بس نہیں لازم نیت کی تقدیم جز اول پر رات کو، جیسا کہ الی اللیل کی، بس بے شک قولو نظر آ رہے ہیں، قولو تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، امر ہے روزے کے اتمام کے لیے، اور اتمام نہیں ہوتا مگر بعد شروع کے۔ چلو کہ سوال کی طرح جواب ہوتا۔ ہاں جی مانا کرو شاباش۔ اسی پر نکالا گیا حکم مسئلہ تبیید میں، کیونکہ قصد کرنا ارادہ کرنا معمور بے کے لانے کا بعض لازم آتا ہے معمور کو امر کی توجہ کے وقت، اور امر بالصوم محض متوجہ ہوتا ہے جز اول کے بعد، باوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اے دلیل تینوں پڑھن دینا بھلا تھی بھی جی۔ اسی پر نکالا گیا ہے حکم مسئلہ تبیید میں، جی، کیونکہ ارادہ معمور بے کے کرنے کا محض لازم آتا ہے معمور کو امر کے توجہ کے وقت، اور امر محض متوجہ ہوتا ہے جز اول کے بعد، باوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ چلو